ایک ایسا بچہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر مسکراتا تھا، ان کے سجدے میں چڑھ جاتا تھا، آج وہی بچہ اسلام کی طرف سے ظلم کے سب سے بڑے مقابلے میں دنیا کے سامنے اکیلا کھڑا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک جنگ کی نہیں بلکہ ایک ایسی سوچ، عقیدہ اور ایمان کی ہے جو دنیا کو راہ دکھاتی ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش مدینہ میں 4 ہجری میں ہوئی۔ ان کا نام حسین ایک چھوٹا سا لفظ تھا، مگر اس کے اندر بہت بڑا پیغام چھپا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار اور توجہ اہل بیت کو دیتے تھے۔ حسین ان میں سب سے پیارے، نورانی اور صبر کی مثال تھے۔ حدیث قدسی اور اہل قصہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پھیلا کر حسین، حسن، علی اور فاطمہ رضی اللہ وسلم کو اپنے ساتھ ڈھانکا اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ قرآن کی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انہی کے لیے نازل ہوئی۔ بچپن میں حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر ان کے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے، جو ان کے جذبہ پیار اور برکت کا اظہار تھا۔ ان کی تربیت ایک نظم تھی جس میں علم، ادب، صبر اور حق کے لیے خود کو قربان کرنے کا جذبہ شامل تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ وسلم صرف ایک بہادر نہیں بلکہ ایک عالم اور زاہد بھی تھے۔ ان کا علم صرف کتابوں کا نہیں بلکہ عمل کی زندگی تھی۔ مدینہ کے مشہور علماء ان کے اخلاق اور صبر کی تعریف کرتے تھے۔ ان کا زندگی کا نظام زہد اور انصاف پر مبنی تھا۔ جب وہ بات کرتے تھے تو ہر لفظ میں سچائی اور حقیقت کی روشنی ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وسلم اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ وسلم سے روایت ملتی ہے کہ حسین کا صبر اور تقوی مثال فرد اعلیٰ تھا۔ حسین کا عقیدہ تھا کہ اسلام صرف نماز اور روزہ نہیں بلکہ ایک نظام انصاف اور حق کی حفاظت ہے۔ جب ظلم چھپ جاتا ہے تو اس کے خلاف قیام کرنا فرض ہے۔ ان کا مشہور جملہ ہے، میں فتنہ پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ عقیدہ ان کے کلام اور کربلا کے سفر کا بنیادی سبب تھا۔ ان کے دور میں سیاست بہت نازک تھی۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے حکومت اپنے قبضے میں لے لی تھی اور اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو خلافت کا وارث بنایا۔ یزید کا نظام اسلام کے اصولوں کے خلاف تھا۔ حضرت حسین نے اس نظام کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یہ انکار ایک تاریخی مقام بن گیا۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کر بلایا اور کہا، آئیے ہمیں حق کا راستہ دکھائیے، آپ ہمارے رہنما ہیں اور ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ حضرت حسین نے جواب میں فرمایا، میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اگر میری جان بھی جائے تو اسلام زندہ رہے۔ پھر انہوں نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کارواں میں چھوٹے بچے، عورتیں اور کچھ وفادار ساتھی شامل تھے۔ راستے میں حر ابن یزید الریاحی آیا جو پہلے یزید کا سپاہی تھا، مگر جب اس نے حسین کی انسانیت اور حق دیکھا تو وہ بھی حسین کے قدموں میں آ گیا۔ حر نے کہا، میں تمہارے حکم کا پالتو نہیں، میری وفاداری اب صرف حق کے ساتھ ہے۔ بعد میں وہی حر کربلا میں حسین کے ساتھ شہید ہوا۔ کربلا کی زمین پر 3 دن سے پانی بند کر دیا گیا تھا۔ حسین کا 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر جب پیاس سے بلکتا رہا تو حسین نے اسے گود میں لیا اور دشمنوں سے کہا، اس معصوم کو پانی دے دو۔ جواب میں ایک تیر چھوڑا گیا جو علی اصغر کے گلے میں لگا۔ حسین نے ہر شہید کا جنازہ اٹھایا، ہر قربانی کو اللہ کے نام پر قبول کیا۔ آخری سجدے میں ان کی دعا تھی، الہی رضاً بخزائق،
लड़ाई के बाद जब सब शहीद हो चुके थे तो हजरत ज़ैनब ने यजीद के दरबार में एक ऐसी खुतबा दी जिसने जुल्म की बुनियादें हिला दी। उन्होंने कहा, वो कर लो जो करना है, तुम्हारा निजाम गिर चुका है। हुसैन का पैगाम है, हक के लिए अकेले भी खड़े रहो, जुल्म के आगे कभी ना झुको। जब दुनिया झुकती है तो एक हुसैन जरूर खड़ा होता है। कुरान कहता है, और उन्हें मुर्दा मत समझो जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए, वो जिंदा हैं और अपने रब के पास रिस्क पा रहे हैं। सूरह अल बकरा 2 यपलामा तदाले है कोई अगर हुसैन रदियल्लाहु ने अपनी जान दी तो हम अपने ज़मीर और इंसाफ के लिए खड़े हों। अगर उन्होंने मिसाल छोड़ी तो हम सच्चाई और हिम्मत को आगे बढ़ाएं। ये कहानी सिर्फ गुजरे ज़माने की नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए रोशनी का चिराग है। वो घोड़ा अब भी करबला की रेत पर खड़ा है, वो सहरा अब भी हक के उस सजदे की गवाही देता है, और हुसैन वो आज भी जिंदा है हर उस दिल में जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है। और उन्हें मुर्दा मत समझो जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए, वो जिंदा हैं और अपने रब के पास रिस्क पा रहे हैं। सूरे अल बकरा 2। अगर हुसैन अकेले खड़े हो सकते हैं तो तुम भी खड़े हो सकते हो, सच के लिए, इंसाफ के लिए, ज़मीर के लिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो इसे आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर ज़मीर वाला इंसान हुसैन रज़ियल्लाहु की कुर्बानी से जाग जाए। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हक की आवाज़ दबने नहीं देंगे। और याद रखिए, हर दौर में एक हुसैन चाहिए जो जुल्म से टकरा सके। क्या आप वो हुसैन